قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 11 عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. احسنت. ابو محمد جو کنیت ہے جناب حسن بن علی رضی اللہ عنہ کی، جناب علی کے بیٹے اور سبط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے سبط نواسے کو بولتے، پوتے کو حفیظ بولتے ہیں، حفید، ہا فا یا دال، حفید، اور نواسے کو سبط جو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، اور بیٹے کو ابن، کوئی پیچھے لکھا ہوا ہے، بیٹا ابن، نواسہ سبط اور پوتا حفید۔ جناب حسن جن سے بہت کم حدیثیں مروی ہیں، یہ حدیث ان کی روایت سے ہے، فرماتے ہیں کہ حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی علیہ السلام سے سن کر یہ حدیث یاد کر لی۔ یہ جملہ آپ کا مبارک میں نے یاد کر لیا۔ وہ جملہ کیا ہے؟ دع ما یریبک الی ما لا یریبک۔ دع بمعنی اترک، چھوڑ دو اس چیز کو جو تمہیں شک میں ڈالے۔ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈالے، الی، اور اس کی طرف جاؤ، ما لا یریبک، جو تمہیں شک میں نہ ڈالے، جو شک و شبہ سے محفوظ ہو، شک و شبہ سے پاک ہو، وہ چیز اپناؤ جس میں شک و شبہ نہ ہو۔ یہ بڑا ایک عظیم قاعدہ ہے۔ مثلا تمہارے سامنے دو چیزیں، ایک مشکوک ہے اور ایک واضح ہے۔ آپ کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں، دو کاروبار آپ کے سامنے، یہ کاروبار اس میں شک ہے، پتہ نہیں حلال ہے یا حرام، لیکن یہ بالکل واضح ہے، 100% حلال ہے۔ اب آپ کیا کریں؟ متردد ہیں، یہ کریں۔ شریعت نے ایک ذری قاعدہ آپ کو دے دیا کہ فوراً جس میں شک ہے اس کو چھوڑ دیں، اور جو بالکل صاف اور واضح ستھرا جو کاروبار، اس کو اختیار کرو۔ اس میں اللہ کی طرف سے برکت ہوگی کہ آپ نے حدیث پہ عمل کر لیا، اپنے پیغمبر کے فرمان پہ آپ نے عمل کر لیا۔ فوری فیصلہ کرو، یہ نا متردد ہو کر بیٹھے ہوئے، پتہ نہیں حلال ہے یا حرام ہے، یہ کر لیں، نہیں، فوراً چھوڑ دو اس کو۔ اور دع ما یریبک، جس میں آپ کو شک ہے اس کو چھوڑ دو، الی ما لا یریبک، اور اس طرف چلے جاؤ جس میں شک نہیں۔ دو طرح کے کھانے پڑے ہوئے، ایک کے بارے میں آپ متردد ہیں، پتہ نہیں یہ پاک ہے یا نہیں، ایک کے بارے میں یقین ہے کہ یہ 100% حلال ہے، فوراً چھوڑ دو اس کو۔ یہ نہ سوچو کہ یہ تو قورمہ ہے اور یہ خالی دال ہے، یہ کیسے کھاؤں، نہیں، چھوڑ دو۔ یہ تعلق باللہ کی نوعیت کہ آپ اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے فوراً مشکوک چیز کو چھوڑ دو، اور جو یقینی امر اس کو اختیار کرو۔ اور یہ ایسا ایک عظیم قاعدہ جو عبادات پر، اعمال پر، کاروبار پر، معاملات پر، رشتے آپ کے سامنے کئی ہیں، ایک رشتے کے بارے میں شک ہے، یہ پتہ نہیں میری رضائی بہن نہ ہو، اس ماں کا دودھ میں نے پیا ہے، کوئی خبریں ایسی اڑتی ہوں کہ شاید اس نے بھی پیا ہے، اب رضائی بہن ہو سکتی، اب اس سے نکاح کروں یا نہ کروں، لیکن رشتے اور موجود ہیں جو صراحتاً آپ کے لیے حلال ہے، تو آپ کا اقدام کیا ہو؟ اس پر غور و فکر کی بجائے اس کو چھوڑ دو اور حلال کی طرف آ جاؤ، جس میں کوئی شک و شبہ نہ۔ نبی علیہ السلام کی یہ تعلیم بڑی عافیت پر مبنی، آپ کے لیے سکون ہی سکون، راحت ہی راحت، اور یقین ہی یقین، اور بصیرت ہی بصیرت، بجائے اس کے کہ آپ ایک مشکوک چیز کو اختیار کر کے شک و شبہ میں گر جائیں اور پوری زندگی گرے رہیں، اور یہ چیز بڑے نقصان کا باعث ہوگی۔ آپ فوراً یہ فیصلہ کریں، جہاں شک ہے فوراً چھوڑ دو، اور جہاں یقین ہے اس کی طرف آپ منتقل ہو جائیں، اس کی طرف متوجہ ہو جائیں۔